بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق اعظم۔ باب نمبر 8، جنگ قادسیہ۔ فحل کی جنگ میں اسلامی فوجوں کی کامیابی کے بعد حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید تو حمص چلے گئے اور ہاشم بن عتبہ اور قعقاع بن عمرو امدادی فوجیں لے کر عراق روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں ایک عظیم لشکر جس کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ تھی مدینہ سے روانہ کیا تاکہ عراق میں ایرانی اقتدار کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے۔ اس لشکر کی کمان بڑے سوچ بچار اور طویل مشورے کے بعد حضرت سعد کے سپرد کی گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ معرکہ بویب کے بعد حضرت مثنیٰ نے حضرت عمر کو لکھا تھا کہ یزگرد بن شہریار بن کسرا کو تخت پر بٹھا کے ایرانی دوبارہ متحد ہو گئے ہیں اور عربی فوجوں کے مقابلے میں لشکر پر لشکر بھیج رہے ہیں۔ ایرانیوں کے اس اتحاد نے اہل سوات کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر ابھار دیا ہے اور ہم جزیرہ نمائے عرب کی سرحد پر زی کار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے ضلعوں کے حکام اور عرب کے تمام قبائل کو حکم دیا کہ ہر اس شخص کو جو اسلحہ یا گھوڑا رکھتا ہو یا عقل و شجاعت سے بہرہ مند ہے تلاش کر کے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اور فرمایا، خدا کی قسم میں شاہان عجم سے ملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ جب چند ہزار کی جمعیت فراہم ہو گئی تو اسے لے کر حضرت عمر مدینہ سے نکلے اور سرار نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا۔ اب تک کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت عمر فوج کی قیادت خود فرمائیں گے یا یہ خدمت کسی اور کے سپرد کر کے مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت عمر نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا اور ان کے جمع ہو جانے پر لشکر کی قیادت کے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ عوام نے کہا، آپ خود ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت عمر کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ زور زبردستی سے کام نہ لیا جائے بلکہ نرمی و ملاطفت سے ان کی رائے تبدیل کی جائے۔ چنانچہ چند اہل رائے کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ میں اس معاملے میں پریشان ہوں، مجھے مشورہ دو۔ تھوڑی دیر وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے، پھر سب نے یک زبان ہو کر رائے دی کہ امیر المومنین اس لشکر کی کمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو عطا فرما دیں اور خود مدینے میں رہ کر کمک روانہ کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی تو دشمن کی سرکوبی کے لیے دوسرا لشکر بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس رائے کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، آپ خود مدینہ میں قیام فرمائیے اور لشکر کو بھیج دیجیے۔ شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسے شکست بھی ہو گئی تو یہ اس ہزیمت سے بہرحال کم ہوگی جو آپ کی قیادت میں پیش آئے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ شہید ہو گئے یا شکست کھا گئے تو مسلمان پھر کبھی نہ تکبیر پڑھ سکیں گے اور نہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے سکیں گے۔ اس پر حضرت عمر نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کریں۔ میں بھی تمہیں میں سے ایک فرد ہوں۔ تمہارے اہل رائے نے مجھے روک دیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خود نہ جاؤں اور یہ خدمت کسی اور کے سپرد کر دوں۔ حضرت عمر نے سپہ سالار کے بارے میں خواص سے معلوم کیا۔ ابھی وہ مختلف نام پیش کر ہی رہے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو ان دنوں نجد میں تھے خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے 1,000 عقلمند اور بہادر سوار منتخب کر لیے ہیں۔ لوگوں کو جب اس خط کے مضمون کا علم ہوا تو وہ بول اٹھے، ہم نے اپنا سپہ سالار پا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، وہ کون ہے؟ جواب ملا، کچھار کا شیر سعد بن ابی وقاص۔ اس انتخاب کو حضرت عمر نے بھی پسند فرمایا اور سعد کو نجد سے بلوا کر جنگ عراق کا سپہ سالار بنا دیا۔ سب سے پہلی ہدایت جو حضرت عمر نے حضرت سعد کو فرمائی وہ یہ تھی، اے سعد، اے بنو وہیب کی سعادت، اس بات پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔
اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے نہیں نیکی سے مٹاتا ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رشتہ اطاعت کے سوا دوسرا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے دین میں بڑے چھوٹے سب برابر ہیں، سر بلندی صرف اسی کے لیے مقدر کی جاتی ہے جو اطاعت کوش ہو۔ ہر مسئلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر رکھنا اور اسی پر عمل کرنا، اور صبر و استقامت کا دامن کسی حال میں ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو یہ ہدایت اس لیے فرمائی تھی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، قرابت دار اور مسلمانوں میں ایک خاص مرتبے کے مالک تھے۔ ان کا نسبی تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال بنو زہرہ سے تھا، اور وہ قریش کے ابتدائی مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی عمر 17 برس تھی، چنانچہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اللہ نے نماز بھی فرض نہیں فرمائی تھی۔ ان کا یہ بھی ارشاد تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا تھا، صرف ایک شخص اس دن مسلمان ہوا تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک دن مجھ پر ایسا بھی گزرا ہے جبکہ میں تیسرا مسلمان تھا۔ حضرت سعد دولت و نعمت سے سرفراز تھے، ریشمی لباس اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، اس لیے وہ حدیث وصیت کے باعث تھے۔ ابھی وہ مکہ ہی میں تھے، انفوان شباب میں بیمار پڑے اور زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دولت بہت ہے لیکن اس کی وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں 3 حصوں کی وصیت کر دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا آدھے حصے کی؟ ارشاد ہوا نہیں۔ پھر عرض کیا 1/3 کی اجازت؟ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3؟ 1/3 زیادہ ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ان خوبیوں کے علاوہ حضرت سعد ایک بہادر سپاہی اور ایک ممتاز شہ سوار بھی تھے۔ جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے تیر اندازی کے لیے مخصوص فرمایا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے۔ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے۔ فتح مکہ میں مہاجرین کے 3 علموں میں سے ایک علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ احد میں جب اور لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے، حضرت سعد اس وقت بھی انتہائی جانثاری اور ثابت قدمی کے ساتھ ذات رسالت کی حفاظت میں سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ لسان نبوت سے ارشاد ہوتا رہا، سعد میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اسی طرح تیر چلاتے رہو۔ حضرت سعد 4000 فوج لے کر، جو اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائی تھی، مدینہ سے عراق روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بھی حضرت عمر کی دعوت پر لوگ چاروں طرف سے آ کر مدینہ میں جمع ہوتے رہے، اور حضرت عمر انہیں حضرت سعد کے پاس بھیجتے رہے۔ آہستہ آہستہ یہ لشکر بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح قاسیہ کی جنگ میں شرکت کے لیے جو فوجیں مختلف اطراف سے آئی تھیں، ان کی مجموعی تعداد 36,000 یا اس کے لگ بھگ ہو گئی تھی، اور یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو عہد صدیقی میں حضرت مثنیٰ کے عراق جانے سے پہلے سے لے کر اس وقت تک جنگ عراق کے لیے فراہم ہو سکا تھا۔ جب حضرت سعد شراف پہنچے تو شام سے آنے والی فوج کے سوا باقی تمام فوجوں کی تنظیم مکمل ہو چکی تھی، لیکن حضرت مثنیٰ اپنی فوج میں نہ تھے۔ معرکہ جسر میں جو زخم انہیں آیا تھا وہ جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ بشیر بن خصاصیہ کو فوج پر اپنی جگہ مقرر کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ کے بھائی معنی بن حارثہ بھی اس فوج میں نہ تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ قابوس بن قابوس منظر ایرانیوں کے حکم سے عربوں کو ایرانیوں کی مدد پر اکسانے کے لیے قادسیہ گیا ہے، اور نعمان بن منظر کی طرح سودے بازی کر کے بنو بکر بن وائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ سنتے ہی ماں نے زیکار سے باعجلت تمام روانہ ہو گئے اور بنو بکر بن وائل میں پہنچ کر اس کی سودے بازی کے تار بکھیر دیے۔ ان کا قبیلہ بنو بکر مسلمانوں کا ساتھ دینے پر کمر بستہ ہو گیا اور ماں نے زیکار سے اپنی بھاوچ کو ساتھ لے کر شراف پہنچے۔ جب حضرت سعد قاسیہ جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، سلمہ اور معنی حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور معنی نے کابوس اور بنو بکر بن وائل کا ماجرا ان کے سامنے دہرا کے حضرت مثنیٰ کی وصیت ان سے بیان کی کہ ایرانیوں سے اس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک ان کی شیرازہ بندی ہو چکی ہو اور وہ آپس میں متحد ہو گئے ہوں۔ ان کے ملک میں گھس کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کی سرحدوں پر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، جہاں سے عرب کی سرزمین عجم کی سرزمین کی نسبت زیادہ قریب ہو۔ پس اگر مسلمانوں کو اللہ ان پر غالب کر دے تو آگے بڑھنا مشکل نہیں، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو عرب اپنے رستوں سے زیادہ واقف اور اپنی سرزمین میں زیادہ جرری ہوں گے اور ان کے لیے پلٹ کر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ حضرت مثنیٰ کی یہ وصیت سن کر حضرت سعد کے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو گیا۔ انہوں نے حضرت مثنیٰ کی خدمت معنی کے سپرد فرما دی اور انہیں ہدایت کی کہ حضرت مثنیٰ کے اہل و عیال سے بہتر سلوک کریں۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت مثنیٰ کی بیوہ سلمہ سے نکاح کر لیا۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی عظیم المرتب ہستی انتقال کر جاتی تھی تو اس کی عزت و تکریم کے طور پر اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا جاتا تھا، تاکہ اسے وہی عظمت و بزرگی حاصل رہے جو اس سے پہلے اسے اپنے مرنے والے شوہر کی زندگی میں نصیب تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب مدینہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے عراقی لشکر کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ حضرت سعد کو ان کا یہ حکم تھا کہ انہیں ایک ایک موقع کی اطلاع دی جائے اور ان کے متعلق ان کے احکام کا انتظار کریں۔ حضرت سعد نے شراف میں خیمہ زن ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر کی خدمت میں تفصیلی رپورٹ بھیجی اور ہدایت طلب کی۔ جس وقت حضرت سعد نے خط لکھا اس وقت حضرت مثنیٰ کی وفات کی خبر ان کو نہیں ملی تھی۔ حضرت عمر نے اس خط کے جواب میں جو ہدایات حضرت سعد کو بھیجیں وہ حضرت مثنیٰ کی وصیت کے عین مطابق تھیں۔ انہوں نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ وہ فوراً قاسیہ چلے جائیں جو ایام جاہلیت میں ایران کا دروازہ تھا، اور ہدایت فرمائی کہ حدود عرب سے قریب تر رہ کر ایرانیوں کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ اس کے بعد لکھا، تمہیں دشمن کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت سے مروب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مکار اور فریبی قوم ہے۔ اگر تم نے صبر و استقلال سے کام لیا، احسان و کرم سے پیش آئے اور امانت کا احترام کیا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح یاب کر دے گا اور وہ پھر کبھی متحد نہ ہو سکیں گے۔ اگر جمع ہو بھی گئے تو ان کے دل ٹھکانے پر نہ ہوں گے۔ اس کے برعکس تمہیں کامیابی نہ ہو تو پسپا ہو کر حدود عرب میں سمٹ آنا۔ یہاں تمہاری ہمتیں بڑھی ہوئی ہوں گی اور ناواقفیت کی وجہ سے ایرانیوں پر بزدلی طاری رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تمہیں ان پر غالب کر دے گا اور تم ان پر فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اور خط کے آخر میں تحریر فرمایا، اپنے تمام حالات و تفصیلات مجھے لکھو کہ تم کس طرح پڑاؤ ڈالتے ہو اور دشمن تم سے کتنے فاصلے پر ہوتا ہے۔ تمہارے خط کا مضمون ایسا ہونا چاہیے گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور اپنے موقف کی پوری وضاحت کر دینا۔ حضرت عمر بن خطاب کے احکامات کچھ اس طرح کے ہوتے تھے کہ گویا وہ اس سرزمین اور اس کے نقشے سے بخوبی واقف ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد کو اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں، جب تم قاسیہ پہنچو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ قادسیہ ایام جاہلیت سے ایران کا دروازہ ہے۔ ان لوگوں کی تمام مادی ضروریات اسی دروازے سے فراہم ہوتی ہیں۔ وہ ایک سرسبز و شاداب اور محفوظ و مستحکم مقام ہے جس کے پل اور دریا ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے تمہارے مسلح دستے ان رستوں پر ہونے چاہیے اور باقی لوگ پیچھے کسی محفوظ مقام پر۔ اپنے ایک اور خط میں شراف سے کوچ کا دن مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب فلاں دن آئے تو وہاں سے کوچ کر کے عزیب الحجانات اور عزیب القوروس کے درمیان پہنچ جانا اور وہاں سے مشرق و مغرب کی طرح حملے کرنا۔
حضرت سعد کے نام ایک اور خط میں ارشاد ہوتا ہے، مجھے لکھو دشمن کی فوجیں تم سے کتنی دور آ گئی ہیں اور ان کا سپہ سالار کون ہے، کیونکہ موقع و محل اور دشمن کے حالات سے لا علمی کے باعث میں بہت سی باتیں جو لکھنا چاہتا ہوں نہیں لکھ سکتا، اس لیے تم اسلامی فوجوں کے مورچوں اور اپنے اور مدائن کے درمیانی شہروں کے حالات اس تفصیل سے لکھو کہ گویا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت سعد نے جواب میں لکھا، قادسیہ شاپور کی خندق اور دریائے فرات کی ایک نہر عتیق کے درمیان واقع ہے، اس کے بائیں جانب بحر اخضر ہے جس کا پھیلاؤ ہیرا تک دو راستوں کے درمیان سے نمودار ہوتا ہے، ان میں سے ایک راستہ بلندے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ایک نہر کے کنارے جس کو الخزوز کہتے ہیں۔ اس راستے سے گزرنے والا آدمی خورنک اور ہیرا کے درمیان پہنچتا ہے اور قادسیہ کی دائیں جانب وہاں کے دریاؤں کی ایک ترائی ہے۔ پھر اہل سواد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے مسلمانوں سے مصالحت کی تھی لیکن اب اپنے عہد سے پھر کے ایرانیوں سے جا ملے ہیں۔ اس خط کا جواب دیتے ہوئے حضرت عمر نے تحریر فرمایا، تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی، جب تک دشمنوں میں کوئی حرکت نہ ہو اپنی جگہ جمے رہو، یاد رکھو کہ اس موقع پر آئندہ کی کامیابیاں موقوف ہیں، اگر خدا نے تمہارے ہاتھوں دشمن کو مغلوب کر دیا تو تم ان کو دباتے دباتے مدائن میں گھس جانا، انشاءاللہ مدائن برباد ہوگا، مجھے امید ہے کہ بالآخر فتح تمہارے حصے میں آئے گی، تمہیں بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سعد کو حضرت عمر کا مکتوب ملا اور وہ شراب سے قادسیہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بڑے وقار و جلال کے ساتھ روانہ ہوئے اور عزیب کے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں قادسیہ سے جانے سے پہلے وہ کچھ دنوں تک اقامت فرما رہے تھے۔ عزیب ایرانیوں کی ایک فوجی چوکی تھی جس کی بلند دیواروں پر مضبوط برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کا ہراول دستہ علی الصبح وہاں پہنچ کر رکا، اسے چھاؤنی کی ہر برجی میں ایک آدمی نظر آیا، یہ دیکھ کر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ جب دوسرا دستہ پہنچا تو حملے کی نیت سے آگے بڑھے، قریب جا کر انہیں معلوم ہوا کہ ایک آدمی قادسیہ کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور تمام برجیاں خالی پڑی ہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اس شخص کی مکاری تھی، وہ ایک ایک برجی میں سے جھانک رہا تھا کہ ہماری قوت کا اندازہ کر کے ایرانیوں کو اس سے باخبر کر دے۔ مسلمانوں کو ان برجیوں میں سے بہت سے تیر، نیزے اور مچھلی کی کھال کے برتن ملے جس سے انہوں نے کام لیا۔ انہوں نے زہرہ بن ہویا کو اس شخص کے تعاقب میں بھیجا کہ اسے گرفتار کر لائیں، لیکن انہیں ناکام واپس ہونا پڑا۔ عزیب میں کسی ایرانی کو نہ پا کر حضرت سعد نے وہاں قیام فرمایا اور گرد و نواح میں شب خون مارنے کے لیے دستے بھیجنے شروع کر دیے، جس سے لوگوں پر رعب بھی طاری ہونے لگا اور مال غنیمت کے علاوہ قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آنے لگے۔ ایک دفعہ ایک غارت گر دستہ رات کے وقت ہیرا کی طرف چلا۔ سلہین سے گزر کر جب اس نے وہ پل عبور کیا جو لخمین کے دارالسلطنت کے راستے میں پڑتا تھا تو اسے شور و شغب کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ دستہ ایک کمین گاہ میں چھپ گیا، یہاں تک کہ جب وہ ہنگامہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ حاکم ہیرا مرزبان کی بیٹی کی بارات ہے جو ایک اجمی سردار حاکم سنین سے بیائی گئی ہے۔ جب یہ بارات مسلمانوں کی کمین گاہ کے برابر سے گزری تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ باراتی بھاگ کھڑے ہوئے اور دلہن 30 دہقانی بیگمات اور 100 خدمتگاروں اور خواصوں سمیت گرفتار کر لی گئی۔ اس کے علاوہ بہت سے قیمتی زیورات اور بیش بہا سامان ہاتھ لگا۔ یہ ساری چیزیں حضرت سعد کی خدمت میں پیش کر دی گئیں اور حضرت سعد نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اہل عراق پر ہیبت طاری ہو چکی تھی اور اس سے پہلے جو بغاوت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی تھی وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ حضرت سعد جب عزیب کے حالات سے مطمئن ہو گئے تو اس مقام کی قلعہ بندی کی اور غالب بن عبداللہ لیثی کی امارت میں عرب قیدیوں کو یہاں چھوڑ کر سوار فوج کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا اور اس کے بعد قادسیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد نے قلعہ قدیس میں قیام کیا اور زہرہ بن ہویا نے قنطرۃ العتیق کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے مختلف مقامات پر معمور کر دیا گیا اور وہاں سے مختلف غارت گر دستے ادھر ادھر بھیجنے شروع کر دیے جو فوج کے لیے مویشی، گندم،
اور ضروریات زندگی کا دوسرا سامان فراہم کر کے لاتے تھے۔ حضرت سعد نے قادسیہ میں ایک ہفتے تک قیام فرمایا۔ اس دوران میں ان کی فوج نے بڑے اطمینان و فراغت سے دن گزارے، اس لیے کہ چھاپہ مار دستوں کے ذریعے، جن کا دائرہ ہیرا، کسکر اور انبار تک پھیلا ہوا تھا، کھانے پینے کا وافر سامان جمع ہو گیا تھا۔ حضرت سعد نے بارگاہ خلافت میں ایک عریضہ ارسال کیا، جس میں اپنے موقف کی صراحت کے علاوہ شاید قادسیہ کا بھی مکمل جائزہ لیا گیا تھا۔ اس خط میں حضرت سعد نے لکھا کہ ایرانی جب تک ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں اور جہاں تک انہیں معلوم ہوا ہے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایرانی فوج کا ہنوز کوئی سپہ سالار مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن خط بھیجتے ہی اہل ہیرا کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ یزدگرد نے جنگ کی تمام ذمہ داریاں رستم بن فرخزاد کو سونپ دی ہیں اور اسے مسلمانوں سے جنگ آزما ہونے کے لیے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فوراً ہی یہ خبر حضرت عمر کو دی گئی اور امیر المومنین نے جواب میں فرمایا، دشمن کی تیاریوں سے بالکل پریشان اور خوفزدہ نہ ہونا، اللہ سے مدد طلب کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا۔ دشمن کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے تم ایسے لوگوں کو بھیجو جو وجیح، عقل مند اور بہادر ہوں۔ اللہ اس دعوت کو دشمن کی ذلت اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے گا، اور مجھے روزانہ خط لکھتے رہو۔ دوسری طرف ایرانی بھی حالات سے بے خبر نہ تھے۔ یزدگرد نے رستم بن فرخزاد کے پاس پیغام بھیجا، آج تم ایران کے سب سے بڑے سورما ہو اور میں چاہتا ہوں کہ عربوں سے مقابلے کے لیے تمہیں بھیجوں۔ جس کے جواب میں رستم نے کہا، مجھے مدائن ہی میں رہنے دیجیے، شاید میرے شریک جنگ نہ ہونے میں ہی ایرانی سلطنت کی بھلائی ہو۔ جنگ میں مصلحت اندیشی بعض فتوحات سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور تاخیر کو تعجیل پر تقدم حاصل ہے۔ یکے بعد دیگرے فوجوں سے لڑنا ہمارے دشمن کو زیادہ مہنگا پڑے گا، اور جب تک میں جنگ میں شامل نہیں ہوں گا، عربوں پر ایرانیوں کا رعب طاری رہے گا۔ یزدگرد نے رستم کے جواب پر خود بھی غور کیا اور اپنے مشیروں سے بھی رائے لی، لیکن جب اسے یہ اطلاع ملی کہ عربوں نے ہیرا کے مرزبان کی بیٹی قیدی بنا لی ہے اور وہ عراق میں برابر قتل و غارت گری کر رہے ہیں، تو اس نے رستم کو پھر لکھا، اور رستم نے اپنی پہلی بات دہراتے ہوئے جواب دیا، میں نے مجبوراً خود ستائی سے کام لیا تھا، اگر میرے لیے کوئی دوسری راہ ہوتی تو میں اپنے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہتا۔ خدا گواہ ہے، میں آپ کی ذات اور آپ کے ملک کی بقا کا طلبگار ہوں، مجھے یہیں رہنے دیجیے اور جالینوس کو روانہ کر دیجیے۔ اگر اس نے کامیابی حاصل کر لی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ورنہ ہم کسی اور کو بھیج دیں گے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کی قوت توڑ دیں گے۔ میں اسی وقت تک اہل ایران کی امیدوں کا مرکز ہوں جب تک شکست نہ کھاؤں۔ لیکن جب عراق میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک عرب کی غارت گری عام ہو گئی اور وہاں کے زمینداروں اور جاگیرداروں نے یزدگرد کو لکھا کہ یا تو ہماری مدد کی جائے ورنہ ہم طعن و کرہن مسلمانوں کے تابع فرمان ہو جائیں گے، تو یزدگرد نے پس و پیش کو بالائے طاق رکھ کر رستم کو سابات روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت سعد کو رستم کی روانگی کا علم ہوا اور انہوں نے حضرت عمر کو وہ خط لکھا جس کا جواب ہم پیچھے نقل کر آئے ہیں، اور جس میں حضرت عمر نے یہ حکم دیا تھا کہ فرمائے روائے ایران کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے۔ حضرت سعد کو بہر صورت حضرت عمر کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، اس لیے انہوں نے یزدگرد کے پاس عرب کے عقلمند اور بہادر سیاستدانوں کا ایک وفد بھیجا، جن میں نعمان بن مقرن، فراد بن حیان، اشعث بن قیس، عمرو بن مادی کرب، مغیرہ بن شعبہ اور معنی بن حارثہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہیں ہدایت کی کہ پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول نہ کی جائے تو جزیہ، اور جزیہ بھی منظور نہ ہو تو جنگ۔ وفد مدائن پہنچا۔ وہاں کے لوگوں نے جو ان کے ستے ہوئے چہرے، کندھوں پر پڑی ہوئی چادریں، ہاتھوں میں کوڑے، پاؤں میں موزے اور دبلے پتلے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑتی ہوئی خاک دیکھی تو کہا کہ لوگ آخر کس بلبوتے پر ہم سے لڑنے آئے ہیں، ہم پر فتح پانے اور ہماری پایہ تخت میں گھسنے آئے ہیں۔ وفد نے یزدگرد سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ یزدگرد نے اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد وفد کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ جب وفد اس کے دربار میں پہنچا تو یزدگرد نے نہایت نخوت و پندار کے لہجے میں ان سے سوال کیا، تم لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ کیا یہ جرأت تمہیں اس لیے ہوئی ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں میں مصروف ہیں؟
اس کے جواب میں نعمان بن مکرن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کر کے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد کہا، اگر تمہیں اس دعوت سے انکار ہے تو جزیہ قبول کرو، ورنہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر تم نے ہمارا دین قبول کر لیا تو ہم کتاب اللہ تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے اور تمہیں اپنے تمام فیصلے اس کتاب کے احکام کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اس صورت میں ہم تم سے اور تمہاری حکومت سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ اگر تم جزیہ دینا پسند کرو گے تو ہم اسے بھی قبول کر لیں گے، لیکن ان دو صورتوں کے سوا تیسری صورت جنگ ہوگی۔ یزدگرد کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے دانشمندی و تحمل کو تدبیر و دور اندیشی سے قریب تر پایا اور کہا، میں نے دنیا میں تم سے زیادہ بدبخت، تم سے زیادہ کم سواد اور تم سے زیادہ خستہ حال کوئی قوم نہیں دیکھی۔ جب کبھی تم سرکشی کرتے تھے تو ہم سرحدی بستیوں کے لوگوں سے کہہ دیتے تھے اور وہ تمہاری گوشماری کے لیے کافی ہوتے تھے۔ ایرانیوں نے کبھی تم پر چڑھائی نہیں کی، تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے ٹھہر سکو گے۔ اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو اس بات پر تمہیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ اگر قحط سالی اور افلاس نے تم کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے کھانے پینے کا اس وقت تک کے لیے انتظام کیے دیتے ہیں جب تک کہ تمہارے ہاں کچھ پیدا ہو۔ ہم تمہارے سرداروں کی عزت کریں گے، تم کو کپڑے پہنائیں گے اور تم پر ایسے شخص کو بادشاہ مقرر کر دیں گے جو تمہارے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آئے۔ وفد نے یہ بات سن کر سکوت اختیار کیا، مگر مغیرہ بن شعبہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عرب کے سردار وہاں کے معززین ہیں، اشراف ہیں اور اشراف سے شرماتے ہیں۔ اشراف کی عزت اور ان کے حقوق کی پاسداری اشراف ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہیں اور نہ تمہاری سبھی باتوں کا جواب دیا۔ تم مجھ سے بات کرو تاکہ میں صاف صاف جواب دوں اور یہ لوگ اس کی شہادت دیں۔ تم نے ہماری خستہ حالی کا ذکر کیا، بے شک ہم ایسے ہی تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خستہ حال تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرب کی فاقہ مستی کی تفصیل بیان کی اور نعمان بن مکرن کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تم چاہے جزیہ پسند کر لو یا تلوار، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ سن کر یزدگرد آپے سے باہر ہو گیا۔ غضبناک لہجے میں اس نے کہا، اگر قاصدوں کا قتل خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد مٹی کا ایک ٹوکرا لانے کا حکم دیا اور کہا، ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز ہو یہ ٹوکرا اس کے سر پر لاد کر اسے ہانکتے ہانکتے مدائن سے باہر نکال دو۔ اور وفد سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اپنے سردار سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہاری سرکوبی کے لیے رستم کو بھیج رہا ہوں۔ وہ اسے اور تمہیں کاسیا کی خندق میں دفن کر دے گا، پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیج کر تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم شاپور کو بھول جاؤ گے۔ وفد کے ارکان یزدگرد کے غصے اور دھمکی سے بالکل مروب نہ ہوئے، بلکہ عاصم بن عمرو کھڑے ہوئے اور مٹی کا ٹوکرا اپنے کندھے پہ رکھتے ہوئے بولے، میں ان سب میں سب سے زیادہ معزز ہوں، میں ان سب کا سردار ہوں۔ اور مٹی کا ٹوکرا اٹھائے ایوان کسرا سے نکل گئے، اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ کر اس پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاسیا پہنچ گئے۔ قلعہ فدیق میں وفد حضرت سعد سے ملا اور عاصم بن عمرو نے سارا ماجرا بیان کر کے کہا، انہوں نے اپنی زمین خود ہمیں دے دی ہے۔ پھر بولے، مبارک ہو، باخدا ان کے ملک کی کنجیاں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ مسلمانوں کے جانے کے بعد یزدگرد نے مشیران خاص کے ساتھ رستم کو سابات سے طلب کیا اور مسلمانوں کے وفد سے اس کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ اس کے سامنے دہرا کر بولا۔ مسلمانوں کے معزز ترین آدمی نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ وہ اسے دوسرے کے سر پر بھی لاد سکتا تھا۔ رستم نے جواب دیا، نہ وہ احمق تھا نہ ان کا معزز ترین آدمی، اس نے جو کچھ کیا اپنی قوم کے لیے ایثار کے طور پر کیا تھا۔ یزدگرد سے یہ باتیں سن کر رستم کے حواس جاتے رہے اور وہ بادشاہ کے پاس سے انتہائی غم و غصے کے عالم میں نکلا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نجومی تھا اور ستاروں کی چال سے اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ جو لوگ مدائن کی مٹی لے کر گئے ہیں
وہ دراصل ایران کی سرزمین لے کر گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ہلاکت آفریں انجام سے بچنے کے لیے ایک آدمی کو ان کے پیچھے دوڑایا اور اس سے کہا، اگر وہ مٹی واپس مل جائے تو لے آنا، اس سے آئی بلا ٹل جائے گی، اور اگر اسے لے کر وہ اپنے امیر کے پاس پہنچ گئے ہیں تو ہماری زمین پر غالب آ جائیں گے۔ اور جب وہ شخص ان لوگوں کو نہ پا سکا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی حماقت و جہالت پر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جب بادشاہ نے اسے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سرتابی نہ کر سکا، اس لیے کہ یزگرد نے اسے کہا تھا، تم جاؤ نہیں تو میں خود جا رہا ہوں۔ رستم سابات سے چلا۔ پہلے اس نے جالینوس کو 40,000 فوج کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد 60,000 فوج لے کر خود روانہ ہوا۔ میمنے پر ہرمزان تھا اور میسرے پر مہران بن بہرام رازی۔ پھر اس نے اپنے بھائی بندوان کو لکھا، کیل کانٹے سے لیس ہو جاؤ اور کسی طرح کی سہل انگاری سے کام نہ لو۔ یوں سمجھو کہ عرب تمہیں اور تمہاری اولاد کو ملک بدر کر رہے ہیں۔ میری رائے میں جب تک ان کی سعادت بدبختی سے نہ بدل جائے ہمیں ان کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے جو کچھ ستاروں میں پڑھا تھا اس کا ذکر کرنے کے بعد وہ اپنے خط کو اس فقرے پر ختم کرتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ قوم ہم پر غالب اور ہمارے ملک پر قابض ہو کر رہے گی۔ اس کے باوجود اس نے اپنا سفر جاری رکھا، گویا تقدیر اسے اپنی اور ایران کی ہلاکت کے غار میں زبردستی دھکیل رہی تھی۔ رستم نے مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرائی کی اور ہاتھیوں کو سب سے آگے رکھا، جس سے لشکر نے ایک ہیبت ناک شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس نے حضرت سعد سے کہلوایا کہ وہ اپنی فوج میں سے کسی ایسے عقلمند انسان کو بھیجیں جو مسلمانوں کا مدعا واضح کر سکیں۔ مغیرہ بن شعبہ کو اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ انہوں نے تخت پر رستم کے ہم پہلو بیٹھ کر پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا، جس طرح اس سے پہلے ان کے ساتھیوں نے مدائن میں یزگرد کے سامنے یہ تفصیل بیان کی تھی۔ پھر کہا، ہمارے اہل و عیال نے ایرانی غذا کا مزہ چکھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرح گفتگو ختم کرتے ہوئے فرمایا، ایرانی اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں، اگر ان دونوں سے انکار ہے تو پھر آخری صورت جنگ ہے۔ رستم نے تیسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ دیکھ کر رستم نے حضرت سعد سے کہلوایا، تم دریا پار کر کے ہماری طرف آ جاؤ ورنہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ حضرت سعد دریا کیسے عبور کر سکتے تھے جبکہ مورکہ جسر کی مثال ان کے حافظے میں تازہ تھی، لیکن وہ رستم کو بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ دریا پار کر کے لڑائی کے لیے اپنی صفیں درست کر لے، اس لیے وہ بے فکری سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ سامنے دریا ان کی حفاظت کر رہا تھا، پہلو میں خندق شاپور اور پشت پر ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ حضرت سعد دریا عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن رستم اپنی جگہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا۔ لیکن جب حضرت سعد نے اسے عتیق کا پل پار کرنے کی اجازت نہ دی اور کہا، جو چیز ہم تم سے زبردستی لے چکے ہیں وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، تو رستم ٹھہر گیا اور رات ہونے پر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ دریائے عتیق کو مٹی، خس و خاشاک اور ہر اس چیز سے پاٹ دو جس کی تمہیں جنگ میں ضرورت نہ ہو۔ اس پل سے ایرانی فوج گزری۔ دریا پار کر کے رستم نے اپنی فوج کو آراستہ کیا۔ قلب میں ہاتھی تھے اور میمنہ و میسرہ پر ہتھیاروں سے بھرے ہوئے صندوق اور مسلح سپاہی، باقی فوج کو پیچھے رکھا گیا تھا۔ رستم خود ایک تخت زرنگار پر بیٹھا جس پر چتر سایہ کیے تھے۔ اس طرح دونوں لشکر بالمقابل کھڑے ہو کر جنگ شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یزگرد کی شدید خواہش تھی کہ اسے غیر معمولی جنگ کی خبریں ساتھ بساتھ لہجہ بہ لہجہ اس طرح پہنچتی رہیں گویا وہ اس جنگ میں خود موجود ہے۔ شاید یہ سب سے پہلی خبر ہی اس کے چراغ امید کا تیل ثابت ہوئی کہ حضرت سعد کو لڑائی کے شروع میں ہی ایک مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے، نہ اٹھ بیٹھ سکتے تھے۔ وہ سینے کے بل ایک تکیے کا سہارا لیے اوندھے پڑے رہے اور پرچوں پر احکام لکھ لکھ کر اپنے محل کے دریچوں سے پھینک رہے تھے۔ دراصل حضرت سعد ارق و نساء میں مبتلا تھے جس نے اس بطل جلیل اور مرد مجاہد کو ایسے نازک وقت میں اٹھنے بیٹھنے تک سے عاجز کر دیا تھا، جبکہ اسلامی فوج اس کی شجاعت و جانبازی کی واقعی محتاج تھی۔
یزگرد کو یہ سن کر اور بھی خوشی ہوئی کہ بعض مسلمان حضرت سعد سے ناراض ہیں اور اس بیماری کو بہانے پر محمول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا ہے۔ ترجمہ: ہم لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے فتح ارزانی فرما دی، لیکن حضرت سعد قادسیہ کے دروازے سے چمٹے رہے۔ جب ہم واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن حضرت سعد کی کوئی بیوی بیوہ نہیں ہوئی۔ حضرت سعد کو جب یہ معلوم ہوا کہ بعض ذمہ دار لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں، انہیں بزدلی اور بے ہمتی کے طعنے دے رہے ہیں، تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انتہائی غضب میں اپنے پاس والوں سے کہا، مجھے اٹھا کر لوگوں کے سامنے کرو۔ حضرت سعد کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے کیا گیا اور فوج نے ان کی تکلیف دیکھ کر انہیں معذور قرار دے دیا، لیکن حضرت سعد کی اس سے تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے الزام لگانے والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم دشمن کے مقابل نہ ہوتے تو تمہیں عبرت آفریں سزا دیتا۔ واللہ، آج کے بعد اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی جو ہمیں دشمن کی طرف سے غافل کر دے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بعد آنے والوں کے لیے ایک مثال ہو جائے گا۔ اور حکم دیا کہ ان لوگوں کو، جن میں ابو محجن ثقفی بھی تھے، محل میں قید کر دیا جائے۔ حضرت سعد کے اس حزم و استقلال کو دیکھ کر لوگوں نے صرف انہیں معذور قرار دینے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کی اطاعت و امارت کا بھی اعتراف و اعلان کیا۔